وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حدیث نمبر 2401 پر ہمارا کلام چل رہا تھا جو پہلے بھی ذکر کی گئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ تقاضا نکلتا تھا اور اس نے آ کر سخت لہجے میں گفتگو کی تو صحابہ کرام نے ارادہ کیا کہ اس کو ماریں یا ڈانٹیں، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ہر حقدار کو اپنا حق وصول کرتے ہوئے کچھ سختی کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ یعنی اجازت ہوتی ہے سے مراد غیر ارادی طور پہ اگر لہجہ سخت ہو جائے یا رویہ تھوڑا سا بدل جائے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ سختی کی اجازت سے مراد مارنا، پیٹنا، سب کے سامنے ذلیل کر دینا، بے عزت کر دینا، عزت اتار کے چلے جانا، یہ اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے۔ مراد ہے تھوڑی بہت سختی روا ہے، جائز ہے۔ اور اس پر ہم کلام کر رہے تھے اور آپ کو بتا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر برعکس معاملہ فرماتے کہ آپ بھی جواب میں سختی کرتے یا صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ذریعے اس کی سختی کی اس کو سزا دینے کی کوشش فرماتے، انانیت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسے بنیاد بنا لیتے اور ایک بدلہ لیتے، تو تاریخ میں یہ واقعہ ایک مطلب سمجھ لیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ داغدار کرنے کا سبب بنتا میرے آقا کی شخصیت کو بھی اور مذہب اسلام کو بھی۔ اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محال ہے کہ آپ کو ایسا معاملہ فرمائیں کہ قیامت تک کے لیے خدا نخواستہ کوئی انگلی اٹھائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم لیڈر ہیں کہ آپ کی حیات طیبہ کا کوئی مطالعہ کرے پوری زندگی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور جو انگلی اٹھاتا ہے اس کی انگلی کو توڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ کوشش کی لوگوں نے مختلف قسم کے آپ پہ اعتراضات قائم کیے تو اس کے منہ توڑ جواب دیے ہیں۔ منہ توڑ سے مراد کو یہ نہیں کہ اس کو مار دیا جان سے، مراد یہ کہ کسی نے اعتراض کیا ہے تقریر میں تو تقریری جواب دیا گیا، تحریر میں ہے تو تحریری جواب دیا گیا، ٹھیک ہے نا، اور ویڈیو میں ہے تو ویڈیو کے ذریعے جواب دیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ بہترین رول ماڈل ہے کہ جو اس کو اپنا لے گا وہ کامل و اکمل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن مشکل بہت ہے، ناممکن نہیں ہے، مشکل ہے۔ لیکن جب اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ضرور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے، تو پھر ہمیں اس عملی نمونے کو رول ماڈل بنانا چاہیے اور حتی الامکان آپ کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ تو یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ایسا نہیں کیا، ہمیں بھی طرز اختیار کرنی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ اگر کوئی ہم سے سخت لہجے میں گفتگو کر لیتا ہے تو تھوڑا سا ہمیں نرمی کے ساتھ بات کر لینی چاہیے، آسانی رہے گی۔ ہاں اگر کوئی بدتمیزی، ایک ہوتی ہے بدتمیزی کرنا، طالب علم کا ٹیچر سے سخت لہجے میں گفتگو کرنا، اولاد کا ماں باپ سے، یہ بدتمیزی کہلاتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس میں باہر کے لوگ بیچارے بعض اوقات مجبور ہوتے ہیں، وہ اپنے اولاد کو کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کہیں گے تو اولاد کو تمام قوانین پتہ ہیں، انہیں قانونی پروٹیکشن حاصل ہے، سناؤ بچہ بدزنوں کے گھر سے بھاگ جائے، تو وہ بیچارے بے بس اور خوف زدہ والدین ہوتے ہیں۔ لیکن اس اولاد کو اپنا دین سکھائیے، خدا را انہیں دین کے قریب رکھیے تو آپ ہی نفع پائیں گے۔ انہیں بھی اس سیکھنے کی ضرورت تو ہے نا۔ باہر کے ملک میں انگریزوں کے بچے جو اپنے ماں باپ کے اوپر شاؤٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات تو وہ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں اور دروازے بند کر کے زور سے پاؤں پٹکتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، سخت لہجے میں گفتگو اور بیڈ ورڈز یوز کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے، اور ہمارے بچے انہی کو دیکھتے ہیں، انہی کے ساتھ چونکہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی یہ طرز اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارا کام ہے کہ ان کو اس صحبت کے مضر اثرات سے بچائیں۔ جب ہم نے باہر کی صحبت اختیار کر لی ہے، وہاں کے آرام آسائشوں کو بنیاد بنا کر ہم نے ان چیزوں کو وقتی طور پہ پہلے نظر انداز کیا اور وہاں پہنچ گئے، تو بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی کے سانچے میں ڈھل جائیں اور اپنے مذہب کو چھوڑ دیں اور اپنے اولاد کی طرف سے پریشانیاں بھگتیں اور پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہو کہ جو تقاضائے شریعت تھے ہم نے پورے نہیں کیے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے باہر رہنے کی وجہ سے آپ کو مکمل چھوٹ اور رعایت مل جائے گی، وہ خیال رکھنا ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر چھوٹا بڑے سے بدتمیزی کرے تو وہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمْ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ ان ماں باپ کو اف مت کہو اور انہیں ڈانٹو مت، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو کہ باعث اذیت ہو۔ اس سختی کی ہم بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں اس سختی کی کہ جیسے کوئی دوست ہے، اس نے کبھی کوئی سختی کر دی آپ کے ساتھ،
افسر ہیں اس نے آپ کے ساتھ کر دیں، زوجہ ہیں شوہر نے کر دی، کبھی بیوی نے چلیں شوہر کے ساتھ کچھ سختی کر دی، کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے اسی طرح کسی نے قرض وصول کرتے ہوئے سختی کر لی، تو تھوڑا بہت ہمیں نرمی کا مظاہرہ کر کے حکمت کے ساتھ اس معاملے کو حل کرنا چاہیے۔ جیسے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ فرمایا تو یقیناً وہ آدمی شرمندہ ہوا ہوگا اور اس نے وہ سوچا ہوگا کہ یار یہ میں نے کیا کیا، کیوں سختی کی۔ تو اسی طرح ہمیں احساس دلانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر ماتحت ہو اور ہمیں یقین ہو کہ اس کو چھوڑ دیں گے تو اور بدتمیز ہو کر اپنے آخرت کو برباد کرے گا، تو وہاں پر تھوڑی بہت سختی روا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ باب اذا وجد مالہ عند مفلس فی البیع والقرض والودیعۃ فہو احق بہ، جب کسی شخص کو اپنا مال بعینی اس شخص کے پاس مل جائے جس کو بیع، قرض اور امانت میں دیوالیہ قرار دیا گیا ہو، تو وہ دوسروں کی بنسبت اپنے مال کا زیادہ حقدار ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ عنوان کے تحت بتا رہا ہوں۔ جیسے میں نے ایک شخص کو موٹر سائیکل بیچی، ابھی اس کو میں نے موٹر سائیکل دے دی، اس نے پیمنٹ نہیں کی تھی کہ وہ دیوالیہ ہو گیا مارکیٹ میں، اور اس پہ مثلا 4-5 آدمیوں کا قرضہ، اور سارے کے سارے جمع ہو گئے، میں بھی پہنچ گیا اپنا پیسہ لینے کے لیے موٹر سائیکل کا۔ اب موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے وہاں پہ میری، تو کیا اس موٹر سائیکل کو بیچ کر ہم سب میں وہ قرض ادا کیا جائے گا تھوڑا 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 تھوڑا؟ جیسے اصول ہوتا ہے کہ زیادہ قرض دار ہوں تو پھر وہ اس کا مال سب قرض داروں میں تقسیم کیا جائے گا، یہ نہیں کہ ایک ہی کو دے دیں سارا۔ اور یا پھر میں اپنی موٹر سائیکل لے لوں گا کیونکہ بعینی پڑی ہے، یہ تو میری ہے، باقی جو ہے اس میں سے آپ لوگ اپنا قرضہ لو۔ یہ کہہ رہے ہیں امام بخاری کے مطابق، آپ نے حدیث سے نتیجہ نکال کر یہ عنوان قائم کرتے ہیں کہ جس نے دیے تھا موٹر سائیکل وہ اس کا حقدار ہے، اس میں باقی لوگوں کو نہیں ملے گا۔ ایسی اگر میں نے کوئی امانت رکھوائی تھی، مثلا 10 لاکھ روپے رکھوا دی، وہ دیوالیہ ہو گیا، اب لوگ آگے قرضہ لینے کے لیے، تو میں نے کہا یہ 10 لاکھ تو میرے ہیں، یہ مجھے دیں، آپ اب اس سے اور کسی ذریعے سے وصول کریں، کیا یہ مجھے ملے گا؟ ایسے ہی امانتاً میں نے رکھوائے ہوئے تھے یا قرض دیا ہوا تھا اس کو، اور ابھی وہ مال اس کے پاس موجود ہے، جیسے میں نے قرض دیا مال موجود ہے، وہ دیوالیہ ڈکلیئر ہوا، لوگ آ گئے پیسہ لینے کے لیے، تو میں نے کہا بھئی یہ تو میں نے اس کو قرض دیا تھا 5 لاکھ، یہ مجھے واپس کرو، اور آپ لوگ جو ہیں وہ اس کے دیگر مال میں مطالبہ کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر آپ نے اس سے خرید و فروخت کی تھی اور مال دیا تھا، یا امانت رکھوائی تھی، یا قرضہ دیا تھا اور بعینی وہ مال موجود ہے، تو جس نے دیا ہے وہی اس کا حقدار ہے، باقی قرض داروں کو نہیں ملے گا۔ ہم جو احناف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خرید و فروخت کا معاملہ علیحدہ ہے، اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ جو میں نے اگر موٹر سائیکل دی ہے تو میں اس کا حقدار نہیں ہوگا، میں نے اس کو دے دی، وہ مالک ہو گیا، بیچ کر باقی سب قرض داروں کے اندر اس کو دیا جائے گا، اور باقی امانت اور قرض کا معاملہ علیحدہ ہو سکتا ہے۔ اور حدیث بھی یہ کہتی ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خرید و فروخت کا معاملہ اپنے پاس سے ذکر کیا ہے، حالانکہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں تھا۔ تو امام اعظم نے جو فرمایا کہ ہم خرید و فروخت کے معاملے کو علیحدہ رکھیں گے، تو وہ کوئی حدیث کی مخالفت نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں تو لفظ ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اب حدیث کیا کہتی ہے۔ 2402 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرکار نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی ایسے آدمی کے پاس اپنے مال کو بعینہ ہی پایا جس کو دیوالیہ قرار دیا گیا تھا، تو وہ اپنے مال کا دوسروں کی بنسبت زیادہ حقدار ہوگا۔ تو یہاں سرکار نے کوئی بائع کا یعنی بیچنے والے کو تو ذکر ہی نہیں کیا، کسی ایسے شخص کے پاس اپنے مال کو بعینی پایا جس کو دیوالیہ قرار دے دیا گیا تھا، تو وہ اپنے مال کا دوسروں کی بنسبت زیادہ حقدار ہوگا۔ اب امام بخاری نے جو عنوان قائم کیا اس میں 3 چیزیں رکھیں، بیع یعنی خرید و فروخت، قرض اور امانت۔ ہمارے علماء کہتے ہیں بلکہ اس میں اور غور کریں کہ مثلاً وہ چور ہے، میری موٹر سائیکل چرا کر لے گیا، اب مجھے پتہ چلا موٹر سائیکل ہے، میں آ گیا یہاں پر، اور دوسرے قرض خواہ بھی آ گئے اور وہ دیوالیہ ہو چکا ہے، تو اب یہ جو میری موٹر سائیکل ہے نا، تو اس کا حقدار میں ہونا چاہیے، انہیں کیوں ملے گی وہ چیز؟ اسی طرح یہ غصب کر کے بھاگ گیا، چھین لی گن پوائنٹ پہ، دو مجھے یہاں پر دے دی ڈر کی وجہ سے، اب وہ دیوالیہ قرار دے دیا، قرض خواہ بھی آ گئے، کس کو ملے گی؟ تو یعنی اس کے اندر بہت سارے مفہومات ہیں، بہت سارے پہلو ہیں
لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیع کے معاملے میں قیاس کو دخل دیتے ہیں کہ جب آپ خرید و فروخت کر لیتے ہیں تو جب ہم ایجاب و قبول کرتے ہیں نا، مثلا موٹر سائیکل ہے، میں نے کہا میں نے آپ کو بیچی، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں نے خریدی، تو میرا اس کے پیسے پہ حق ثابت ہو جائے گا اور اس کا میرے مال پر حق ثابت ہو جائے گا۔ حق ثابت ہونے کا مطلب یہ کہ سودا کرنے کے بعد ابھی چاہے اس نے بیانہ نہ دیا ہو، کوئی پیسے نہ دیے ہوں، اس موٹر سائیکل کو میں کسی اور کو نہیں بیچ سکتا ہوں، اور جب کہ میں نے اس کو قبضے میں دے دیا تو پھر تو بس وہ اس کا بالکل مالک ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ مالک ہو گیا اب میں اس سے کیسے واپس لے سکتا ہوں؟ اب وہ گویا کہ تمام قرض داروں کے اندر موٹر سائیکل بکوائی جائے گی، سب کے اندر پیسہ تقسیم کیا جائے گا، جیسے کسی کا قرضہ ہوگا اسی حساب سے کسی کو کم کسی کو زیادہ کر کے دیا جائے گا، لیکن بینی میں چیز نہیں لے سکتا ہوں۔ باقی معاملات کے اندر علیحدہ حکم ہو سکتا ہے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب من اخر الغریمہ الی الغدی او نحوہ ولم یرى ذلک مطلا، جس شخص نے قرض خواہ کو کل یا پرسوں تک کا کہا اور اس کو تاخیر نہیں قرار دیا۔ حدیث، اب اس پر حدیث نہیں لائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ ایک تعلیق ذکر کر دی ہے، اور وہ وہی تعلیق آپ پتہ ہے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ آپ ایک عنوان قائم کرتے ہیں، اس کے تحت ایک حدیث لاتے ہیں، اور بعض اوقات اس عنوان اور حدیث کے درمیان قرآن کی کوئی آیت، کسی صحابی کا قول یا حدیث کا کوئی ٹکڑا لے آتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں تعلیقات بخاری۔ تو آپ نے وہ تعلیق ذکر کی ہے جو حدیث نہیں ہے، وہی بیان کر دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے والد کے قرض میں قرض خواہوں نے اپنے قرض کا شدت سے مطالبہ کیا، یہ حدیث گزری ہے، یہودی تھے جنہوں نے مطالبہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ اپنے قرض کے عوض میرے باغ کے پھلوں کو قبول کر لیں، سو انہوں نے انکار کر دیا، یعنی سرکار نے یہودیوں سے کہا بھی جابر کے باغ کے پھل لے لو اور اس کو معاف کر دو، انہوں نے کہا نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باغ نہیں دیا اور نہ اس کے پھل توڑنے کا حکم دیا، بلکہ فرمایا میں تمہارے پاس کل آؤں گا۔ میں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میں آپ کے پاس کل آؤں گا۔ پھر دوسری صبح کو آپ ہمارے پاس تشریف لائے، پھر آپ نے باغ کے پھلوں میں برکت کی دعا کی تو میں نے ان کا قرض ادا کر دیا۔ بس یہ تعلیق ذکر کی ہے، حدیث باقاعدہ نمبر کے ساتھ جو ہم بیان کرتے ہیں وہ نہیں ہے۔ اگلا باب قائم کیا ہے، باب من باع مال المفلس او المعدم فقسمه بین الغرماء او اعطاء حتى ينفق على نفسه، جس نے دیوالیہ یا محتاج کے مال کو فروخت کر کے قرض خواہوں میں تقسیم کر دیا، یا وہ مال خود اسی کو دے دیا تھا کہ وہ اس مال کو اپنی ذات پر خرچ کرے۔ حدیث نمبر ہے 2403، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں اور حدیث وہی ہے۔ جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے غلام کو مدبر کر دیا، یعنی اس سے کہا کہ تم میری موت کے بعد آزاد ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا؟ تو اس غلام کو حضرت نعیم بن عبداللہ نے خرید لیا، تو آپ نے اس کی قیمت وصول کر کے اسی شخص کو دے دی۔ اب اس کو سمجھ لیں کہ دیکھیں مدبر وہ غلام ہوتا ہے جس کو آقا نے کہہ دیا ہو کہ جب میں مر جاؤں نا تو تم آزاد ہو۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آقا اس غلام کو بیچ نہیں سکتا، کیونکہ جب اس نے یہ قول کہہ دیا تو اب یہ مرنے کے بعد آزاد ہوگا اور اس میں وراثت بھی جاری نہیں ہوگی۔ اگر وراثت جاری ہوتی یا آقا یہ بات کہنے کے بعد اس کو بیچ سکتا تو یہ کہنے سے تو اس کے لیے آزادی ثابت ہوئی تھی کہ وہ مرنے کے بعد آزاد ہوگا، اور آپ نے بیچ دیا اور بیچنے کے بعد تو پھر اس مالک کا تو قول نہیں چلے گا، وہ بیچارہ پھر دوبارہ آزادی قید میں چلا گیا۔ ایسے اگر یہ مر جاتا اور اس کو اس میں وراثت جاری ہوتی تو وارث قبضہ کر کے اس کو اپنا غلام بنا لیتے، آزادی کہاں جاتی؟ تو آقا کا یہ قول تو بالکل لغو چلا گیا، اور شریعت نہیں چاہتی کہ ایک عاقل بالغ آدمی کا اقرار، اس کا وعدہ، اس کا قول بیکار جائے۔ لہذا جب آقا یہ کہہ دیتا ہے اپنے غلام کو کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، مرد ہو تو مدبر کہتے ہیں، عورت ہو تو مدبرہ کہتے ہیں، اور جیسے ہی وہ آقا فوت ہوتا ہے وہ غلام یا کنیز آزاد ہو جائیں گی، اور وہ آقا اپنی زندگی میں اس کو بیچ نہیں سکتا۔ اب یہاں یہ صورتحال ہوئی کہ کسی نے مدبر کیا، لیکن نبی کریم نے فرمایا کون اس غلام کو مجھ سے خریدتا ہے؟ حالانکہ اس کو بیچ تو سکتے نہیں تھے،
اس کا جواب یہ دیا ہے علماء نے کہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ شخص نے مدبر تو کر دیا لیکن خود بہت تنگ دست تھا اور اس کے ورثاء بھی بڑے حاجت مند تھے، جوش میں کر دیا ہوگا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر اس کے غلام کو نہ بیچا جائے، آزاد ہو جائے تو خود یہ بھی پریشانی میں رہے گا اور اس کے ورثاء بھی۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرماتے ہوئے، اور وہی جو ہم نے پیچھے حدیث پڑھی کہ سرکار ہمارے معاملے میں ہم سے زیادہ تصرف کا اختیار رکھتے ہیں، جس کے لیے جو چاہے فیصلہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو قدرت و اختیار دیا تھا۔ لہٰذا نبی کریم نے ارشاد فرمایا اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا؟ غلام کس کا تھا؟ اس شخص کا۔ سرکار کے فرما رہے ہیں مجھ سے کون خریدے گا؟ تو لہٰذا اس غلام کو حضرت نعیم بن عبداللہ نے خرید لیا، آپ نے اس کی قیمت وصول کر کے اس شخص کو دے دی جس نے مدبر بنایا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا استعمال تھا، اور جب ایک شخص کوئی اس طرح کے معاملات کر لیتا ہے تو بعض اوقات ہمیں اس کو احساس دلانا چاہیے، اس کو آسانی فراہم کرنی چاہیے کہ جوش میں آ کے بعض لوگ اس طرح کے فیصلے کر لیتے ہیں، تو اگر وہ بیچارہ خود بھی پریشان ہوگا، اس کی فیملی پریشان ہوگی، تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے جو اس کے تصرفات ہیں ان کے بارے میں اس کو سمجھائیں۔ اب ہم تو اس طرح کا نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہم سمجھا تو سکتے ہیں کہ بھئی تم جو یہ مثلا ایک آدمی جوش میں کہتا ہے یار میں چاہتا ہوں اپنی ساری پراپرٹی دین کے نام کر دوں، زندگی میں کر دوں۔ اچھا اس کے بعد اولاد کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو کہاں جاؤ گے؟ کرائے پہ چلے جاؤ گے؟ اولاد کو کرائے پہ رکھو گے؟ حالات ایسے چل رہے ہیں، بعد میں بیچارے بیوی بچے کیا کریں گے؟ تو ہم اس کو سمجھائیں گے، حالانکہ دین کے لیے وقف کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو سمجھائیں گے یہ ایسا نہ کریں آپ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان کہ ایک باپ اپنے اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر فوت ہو، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انہیں اس حال میں چھوڑ کر جائے کہ وہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز کر رہے ہوں، بھیکیں مانگ رہے ہوں۔ اس لیے وہ جو صحابی تھے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار سے پوچھا رسول اللہ کیا میں اپنے سارا مال صدقہ کرنے کی وصیت کر دوں؟ فرمایا کہ نہیں۔ عرض کی آدھا؟ فرمایا نہیں۔ عرض کی 1/3؟ فرمایا 1/3 بہتر ہے۔ اور اس کے بعد وہی حدیث جو بھی میں نے عرض کی، تو یعنی 1/3 میں وصیت جاری کرو، باقی 2/3 جو ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے، وارثوں کے لیے چھوڑو۔ تو یہ تو آپ اور ہم مشورہ دے سکتے ہیں نا۔ بعض اوقات یہ دینی حلقوں میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بعض اوقات احتیاط نہیں کر پاتے، ترغیب دی بھئی اپنی پراپرٹی وقف کریں، آپ کے لیے ثواب جاری ہے۔ ایک آدمی جوش میں آ گیا، تقریر سن کر وہ آ کے آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے، تو آپ صحیح مشورہ دیں۔ کوئی مجھ سے کرے گا میں اس کو ایسے ہی مشورہ دوں گا، اور میں نے دیا، اللہ کا بڑا کرم ہے، کئی لوگوں کو ایسے مشورے دیے ہیں کہ جوش میں آپ کام نہ کریں، بعد میں مجھے پتہ ہے کہ بیچارہ ہوش میں آئے گا تو دین کے بارے میں کوفت کا شکار ہو جائے گا یا گھر والے، اس لیے سوچ سمجھ کے ہمیں سب کو مشورے دینے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔